اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فروٹ کی ریہڑی لگاتا ہے تو وہ خود اس میں سے پھل اٹھا کر نہیں کھاتا۔ یہ میرا کام تھا، لیکن آج اس لڑکی کو دیکھ کر میں بھول گیا تھا کہ میرا کام میری خواہش سے زیادہ بڑا ہے۔ میری خواہش مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور ایک کمرے میں چھوڑ دیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ میری اس کے لیے کیا نیت ہے، اسی لیے شاید خاموش تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے باہر جانے کے سارے راستے میں نے بند کر دیے تھے۔ میں باہر کھڑا تھا، ایک دو سگریٹ پی کر خود کو تھوڑا ریلیکس کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، آخر میں بھی تو انسان ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کیا مجھے خوش رہنے کا حق نہیں ہے؟ خوشی خوشی واپس اپنے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی جس حال میں اس کمرے کے اندر بیٹھی تھی، میرے منہ سے فلک شگاف چیخیں نکلنے لگی۔ میں اسے منع کرنے لگا، ایسے نہیں کرو، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ بالآخر میں زمین پر گر گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی میرے سامنے ہی۔ میرا نام مظفر ہے، میں ہر مہینے بہت سارے پیسے کمایا کرتا تھا، لیکن یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رزق حلال سے آپ عیاشیاں نہیں کر سکتے۔ حلال رزق سے تو بس 2 وقت کی روٹی ہی پوری ہوتی ہے، وہ بھی ایسے انسان کے لیے جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو اور جسے کوئی ہنر بھی نہ آتا ہو۔ لیکن ہاں، مجھے ایک ہنر تو آتا تھا، اور وہ تھا 3-5 کرنا، 420 کرنا۔ میں یہی کیا کرتا تھا۔ میں ہر 3 مہینے کے بعد بغداد جایا کرتا تھا، وہاں سے خوبصورت لڑکیوں کو خریدتا اور لاہور میں آ کے بیچ دیا کرتا۔ لاہور میں ایک بہت امیر طبقہ تھا جو اس طرح کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ لوگ اس لڑکی کے اتنے پیسے دیتے تھے کہ وہاں پر بھرے ہوئے اس لڑکی پر میرے پیسے بھی پورے ہو جاتے اور آنے جانے کا کرایہ بھی نکل آتا تھا۔ پہلے یہ کام کرتے ہوئے میں تھوڑا پریشان رہتا تھا، لیکن اب جیسے مجھے عادت ہو گئی تھی، اب میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ پھر میں یہ بھی سوچتا تھا کہ یہ لڑکیاں کون سے میری ملک کی ہیں، میری مٹی سے ان کا خمیر نہیں اٹھا، یہ تو باہر کی لڑکیاں ہیں۔ میں نہ خریدتا تو ان کو کوئی اور خرید لیتا، ان کو تو اسی کام کے لیے وہاں پہ رکھا گیا تھا، اور یہاں پہ تو پھر بھی ٹھیک رہ جائیں گی، وہاں پر پتہ نہیں ان کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کو اسی طرح کی تاویلیں پیش کرتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اگر ایک عقل مند انسان اگر کسی انسان کو کسی بات پہ قائل کرنے کی قسم کھا لے تو وہ آپ کو اسی بات پہ بھی قائل کر لے گا کہ اگر آپ نے کسی کو جان سے مار دیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، اسی لیے اپنے کام کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بے ایمانی کا کام بھی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی حساب تھا، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک لڑکی میرے قدموں میں گر گئی، اس نے میرے دونوں پیروں کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو۔ میں اس کی زبان بھی سمجھتا تھا، مجھے بار بار بغداد جا کر وہاں کی زبان آ گئی تھی، وہ مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو۔ ظاہر ہے اس وقت اس نے اور مجھ سے کیا کہنا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو پھر کھائے گا کیا، اس لیے میری اس کے ساتھ کوئی بھی دوستی یا نیک نیتی کا رشتہ تو تھا نہیں کہ میں اس کی مدد کرتا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا جس میں میں نے باقی لڑکیوں کو بٹھایا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی نہیں بھولتی تھی، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کی آواز میں آنسوؤں کی لرزش مجھے ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے
بارے میں یاد کر کے میں اپنے آپ کو برا انسان سمجھنے لگتا تھا، لیکن وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتی تھی۔ میری فیملی میں میری 2 بڑی بہنیں تھیں جن کی میں شادی کروا چکا تھا، اور ان کی شادی بھی میں نے بڑے ٹھاٹ سے کروائی تھی۔ ایک ایک بہن کو 4 کمروں کا سامان دیا تھا، تبھی تو ان کے سسرال میں ان کی بڑی عزت تھی، اور ابھی بھی وہ مجھ سے کچھ مانگتی تو میں انکار نہ کرتا، لیکن وہ دونوں ہی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں باہر کے ملک میں ہوتا ہوں، اسی لیے ملنے جلنے نہیں آ سکتا تھا۔ بہنوں والا تھا نا، تو بار بار بہنوں کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ کہیں کوئی مجھے دیکھ لیتا، کوئی بات نکل آتی تو میری بہنوں کا گھر برباد ہو جاتا، لیکن وہ مجھ سے جو مانگتی تھی میں ان کے لیے حاضر کر دیتا تھا۔ ان کے بچے بھی تھے، ان کے بچوں کو دیکھ لیتا تو اپنے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ مجھے اکثر تصویریں بھیجتی رہتی تھی۔ فی الحال میرا خود شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ شادی ایک ذمہ داری تھی، اور اگر میرے ساتھ میری بیوی ہوتی تو پھر میں یہ سارے کام کیسے کر پاتا؟ ظاہر ہے پھر میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا، لیکن انسان تو تھا، دل تو کرتا ہی تھا، پر آج تک ایسا کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ دل لگی کر بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے تعلقات آگے بڑھتے مجھے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ چل گیا، اور وہ میری زندگی سے چلی گئی۔ اس نے بھی اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ میں خود تمہارے ساتھ صرف دل لگی ہی کر رہی تھی۔ میں کافی سارے پیسے کماتا تھا، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، میرے اکاؤنٹ بھرے پڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے تو بہت ہیں لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک اکیلا بندہ کتنے خرچ کر لے گا، کتنے ٹھاٹ باٹ کر لے۔ گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی، مہنگا فون بھی رکھا ہوا تھا، اچھے کپڑے بھی پہنتا تھا، اچھا جوتا پہنتا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ کچھ دن آرام کرنے کے بعد میں نے پھر سے بغداد کا رخ کیا۔ بغداد کی عورتیں بڑی ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، تبھی تو ان کے یہاں پہ اچھے پیسے ملتے تھے۔ میں پھر سے بازار چلا گیا اور پتہ کیا کہ کہاں سے لڑکیاں خرید سکتا ہوں، کہاں پہ لڑکیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مجھے ہر جگہ کے بارے میں پتہ تھا۔ یہ کافی گہری معلومات تھی جو مجھے پتہ ہو سکتی تھی۔ وہ آدمی اس کام کو اتنے عرصے سے کر رہا تھا۔ اس دفعہ میں 3 لڑکیوں کو خرید کے لایا، لیکن اس میں سے ایک لڑکی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کے میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس نے میرے دل کے اوپر کوئی ڈوری ڈال دی ہے، جس کے سرے اس کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں اگر کوئی شاعر ہوتا یا کوئی مصور ہوتا تب بھی اس کی خوبصورتی کو بیان نہ کرواتا، اور میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کتنی پیاری تھی۔ اس کو دیکھ کے تو کسی مردے کے دل میں بھی دھڑکن جاگ اٹھے، ایسی خوبصورتی تھی اس کی۔ بس میری نیت خراب ہو گئی۔ میں جب ان لوگوں کو اپنے ساتھ لاہور لے آیا تو میں نے تو وہ لڑکیوں کو تو فوراً ہی روانہ کر دیا جہاں پہ ان کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے ہی سے ان کا سودا ہو چکا تھا۔ لیکن اس تیسری لڑکی جس کا نام دلربا تھا، اسے ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ تب مجھے ایک بہت بڑے سیٹھ کی کال آ گئی۔ مجھے پتہ تھا کہ یہ سیٹھ مجھے اتنے پیسے دے گا کہ جتنے میں 1 سال میں بھی نہیں کما سکتا۔ اس کی بھی فرمائش یہی تھی کہ ایسی لڑکی ہونی چاہیے کہ دیکھ کے روح جاگ اٹھے، اور ایسی لڑکی میرے پاس تھی بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا اسے دینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو ایسی کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پر ہمیں تو خبر ملی ہے کہ تم بڑی خوبصورت لڑکی لے کے آئے ہو۔ تو میں نے ان کو دوسری لڑکی کی تصویر بھیج دی جو قدرے کم خوبصورت تھی۔ میں نے کہا کہ سیٹھ صاحب، کسی نے ایسے ہی خبر اڑا دی ہوگی، آپ دیکھ لیں، کوئی اتنی زیادہ پیاری بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، نہیں، یہ تو میرے مطلب کی نہیں لگ رہی۔ چلو ٹھیک ہے، پر مجھے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا۔ ایک پل کو سوچا کہ صاحب کو دوبارہ فون کرتا ہوں، اس لڑکی کا میں کیا کروں گا، لیکن پھر میری نیت خراب ہو گئی۔ میں کمرے میں گیا
تو وہ اندر ہی بیٹھی تھی۔ یہ میرا گھر تھا اور اس کے چہرے پہ ڈر تھا اور آنکھوں میں دکھ۔ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں اس کا قاتل ہوں۔ میں نے اس کے آگے کھانے پینے کا کچھ سامان رکھا۔ میں نے کہا کہ کھانا کھا لو۔ یہ واحد لڑکی تھی جس نے حجاب پہنا ہوا تھا۔ یہ ایک حجابی لڑکی تھی، حجاب میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، پتلے پتلے ہونٹ تھے، گوری رنگت تھی، باریک باریک انگلیاں تھیں اور دبلی پتلی بھی تھی۔ اس نے منہ پیچھے کر لیا، مطلب وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ کھانا کھا لو۔ کھانے سے کیسی دشمنی؟ انسان کے ماں باپ بھی مر جائیں تب بھی اسے کھانا تو پڑتا ہی ہے۔ میں خود باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ کیا اس کو کسی کے حوالے کر دوں یا اپنے گلے میں گھنٹی پہن لوں؟ ابھی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میرا ایک دوست گھر میں آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دلربا کو دیکھ لے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو باہر بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنی سردی میں کون باہر بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا کہ ارے سردی تو میں ہی باہر بیٹھنے کا مزہ ہے اور میں کون سا تمہیں سڑک پہ بٹھا رہا ہوں۔ چلو باہر لان میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا لان تھا۔ میں نے اسے وہیں پہ بٹھایا اور سائڈ پہ کوئلے پڑے تھے، اس میں آگ بھی بھڑکا دی۔ اس نے کہا کہ آج تم گھر پہ ہو؟ میں تو یوں ہی گزر رہا تھا، گھر کی لائٹ آن دیکھی تو چل آیا۔ تم تو غائب ہی رہتے ہو۔ میرا دوست بھی میرے اس کام کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن اچھی چیز کو دیکھ کے کس کی نیت خراب نہیں ہوتی، اسی لیے میں اس سے دلربا کو چھپا رہا تھا۔ میں نے اسے ابھی یہی بتایا کہ بس ایک لڑکی ہے، اس پہ میرا دل آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی کون سی لڑکی ہے جس پہ تیرا دل آ گیا ہے؟ پھر تو بہت خوبصورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، خوبصورت نہیں ہے، بس ایسے لگتا ہے کہ میرے مطلب کی ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ کرنا کیا ہے؟ تجھے تو پتہ ہے چھوٹا بچہ ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا سودا نہیں کر پاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو بات کو سمجھ رہا ہے نا یار، سب کو تازہ اور اچھی چیز ہی پسند آتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اس کو دے دے اور پیسے کما لے، تجھے اور لڑکی مل جائے گی۔ تیرا تو کام ہی ایسا ہے، بلکہ ہم تو تیرے پہ حیران ہوتے ہیں کہ تو ایسا کام کرتا ہے، لیکن تیرا زیادہ لڑکیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اتنا وقت ہی نہیں ملتا، پیسے کمانے آسان نہیں ہوتے، انسان کو اپنی زندگی کی کافی ساری چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو ہے۔ میرے دوست نے مجھے وہی مشورہ دیا جو ایک مرد دوسرے مرد کو دے سکتا ہے۔ ہنستے ہنساتے بول کر چلا گیا کہ زندگی کے مزے لے لو۔ میرے دل میں بھی خواہش جاگ اٹھی تھی۔ میں واپس کمرے میں آیا تو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے کہا کہ جب میں دوبارہ آؤں تو تم کھانا کھا لینا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ اس کمرے سے تم باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے کوشش بھی نہ کرنا، آرام سے یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ میں برا آدمی نہیں ہوں۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی تھی کہ جیسے مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، اور کیوں نہ کرتی ہوتی، میں اس کا خریدار تھا، میں نے اسے خریدا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جو لوگ بیچ رہے تھے وہ بھی تو برے تھے۔ میں تو اسے خرید کر اچھی جگہ لے آیا تھا۔ خیر، میں باہر چلا گیا، کالونی کا ایک چکر لگانے کی خاطر باہر آ گیا تھا۔ سوچا کہ تھوڑا ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوں، دو چار سگریٹ لگا لوں گا۔ جب تک دو چار سگریٹ نہیں پی لیتا میرا دماغ نہیں کھلتا تھا۔ بس یہی سب کر رہا تھا اور پھر واپس جانے کا ارادہ کیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے۔ میں تو چیزوں کو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں لے رہا تھا، لیکن دراصل ایسا نہیں تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو مجھے یہ منظر دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی ڈری سہمی بیٹھی ہوگی، مجھے دھکے دے گی، گالیاں دے گی، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی۔ ویسے میں اسے لاک کر کے آیا تھا، لیکن جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران ہی رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی
تو اس وقت زمین پہ بیٹھی تھی، اور زمین پر ایسے ہی نہیں بیٹھی تھی بلکہ اس نے زمین پر جائے نماز بچھا رکھا تھا اور اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ یہ جائے نماز اسے میرے گھر سے ہی ملا تھا۔ اس نے شاید وضو کیا تھا اور حجاب تو پہلے ہی کر رکھا تھا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی تھی اور تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ شاید وہ ایک حافظہ لڑکی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو میرے اس کے بارے میں خیالات تھے اور جس نیت سے میں اس کمرے میں داخل ہوا تھا، وہی لڑکی یہاں بیٹھی اللہ کا کلام دہرا رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ مجھ پر عذاب آنے والا ہے، اس کا یہ عمل ہی کافی تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تلاوت کر رہی تھی کہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ بھی اس کی آواز میں کھو جاتا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے میری بات نہ سنی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں عجیب سی حالت میں آ گیا، کیونکہ جس نیت سے میں آیا تھا وہ تو بہت ہی بری تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ یہاں سے چلا جاتا۔ میں واپس جانے لگا تو وہ رک گئی اور جائے نماز سے اٹھ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں تم نے مجھے کس لیے روکا ہے، ڈر کیوں گئے ہو؟ تم جیسے لوگوں کو کیسا ڈر؟ تم تو پہلے بھی ہزاروں لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہو، ان کو بیچ چکے ہو، تو پھر اب کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ میں تمہیں اللہ کے پاک کلام کی ایک صورت سناتی ہوں جس میں تم جیسے ظالموں کے لیے بڑی سخت ہدایات ہیں، کہ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ زبان تو آتی ہے نا؟ آؤ میں تمہیں سناتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میں حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ایک مرد کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ طاقت اس کی نہیں، ایمان کی طاقت تھی۔ اور اس نے اسی صورت کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آواز بہت اونچی تھی، پورے کمرے میں اس کی آواز گونجنے لگی اور میں اپنے آس پاس اس کی آواز کو گونجتے ہوئے محسوس کیا۔ واقعی اس صورت میں مجھ جیسے ظالموں کا ذکر ہو رہا تھا۔ مجھے عربی زبان آتی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ۔ بتایا جا رہا تھا کہ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کو اس آگ میں تب تک جلایا جائے گا جب تک ان کے اوپر والی چمڑی جل نہیں جاتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کی وہ چمڑی پھر سے نکل آئے گی اور انہوں نے دوبارہ اس آگ میں جلا دیا جائے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے انہوں نے دنیا میں رحم نہ کیا تھا، جیسے وہ ظالم تھے، ایسے ہی ان پر ظلم ہوگا۔ دوزخ میں ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص قسم کا حصہ بنایا جائے گا، جہاں پہ ان کو گندھک کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ پورا دن جلتے رہیں گے، اور اگلے دن پھر سے ان کے ساتھ یہی عمل دہرایا جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا یا لو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا اور میں بے ہوش ہو گیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ میں ڈر گیا تھا، اپنے انجام سے ڈر گیا تھا، اللہ کے کلام سے ڈر گیا تھا۔ میں واقعی ظالم تھا، میں نے لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا۔ آج میں ایک ظلم، ایک جبر کی نیت سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن اس لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ زندگی کیا ہے، اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی مجھے سخت اور کڑی سزا ملے گی۔ میں بری طرح سے پریشان تھا، اسی لیے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو میں اسی کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کسی نے میرے جوتے اتارے تھے، میری جرابیں اتاری تھیں، مجھ پہ کمبل گرایا تھا اور میرے ماتھے پہ پانی کی ٹھنڈی پٹی بھی پڑی تھی۔ مجھے اس سردی کے موسم میں بھی شاید بہت شدید بخار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کس نے کیا؟ وہ لڑکی مجھے آس پاس نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا بھاگ
جانا ہی اچھا تھا، میں اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، لیکن پھر میری خاطر مدارت کون کر رہا تھا؟ کہیں میرا وہ دوست تو نہیں جو تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہی یہاں پہ دوبارہ آیا ہو اور اس نے مجھے بے ہوش پڑا دیکھا ہو تو میری خدمت کر رہا ہو، لیکن وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا۔ اگر مجھے بے ہوش پڑا دیکھتا تو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر کو فون کرتا یا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس میں اتنی عقل نہیں تھی۔ کہیں میری کوئی بہن تو یہاں نہیں آ گئی تھی؟ اس گھر کا پتہ تو ان کو معلوم تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ رہتا نہیں ہوں، کیونکہ جو احساس اور خیال میرا کیا گیا تھا یہ تو کوئی اپنا ہی کر سکتا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں حیران رہ گیا جب وہی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ایک پیالہ تھا، اس میں سے دھواں اٹھتا تھا۔ شاید وہ میرے لیے کھانے کو کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر نظریں چرانے لگا۔ وہ میرے پاس آئی اور سائڈ پہ پڑے ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے وہ سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور میری طرف ہاتھ بڑھائے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے اٹھا کے بٹھانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو نظر انداز کیا اور خود ہی نیم دراز ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے وہ ٹرے میری گود میں رکھ دی اور کہا کہ کھا لو، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں بے ہوشی ہو گئی تھی اور پورے 8 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئے ہو۔ اگر یہ نہیں کھاؤ گے تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے وہ سوپ پیا۔ میں اٹھ کے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں دبے دبے پاؤں اٹھا اور میں نے جا کے دیکھا کچن میں کھڑی تھی، میرے ہفتے بھر کے گندے برتنوں کو دھو رہی تھی، کچن کو صاف کر رہی تھی۔ سوپ بھی اسی نے بنایا تھا۔ باہر کے دروازوں کی طرف میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ دروازہ یوں تو بند تھا لیکن لاک کھلا ہوا تھا، پھر بھی وہاں سے نہیں جا رہی تھی۔ واپس آ کے بستر پر لیٹ گیا۔ اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوائی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ بھی کھا لو۔ وہاں سے جانے لگی کہ میں نے اسے پکارا، میں نے اس کا نام لیا۔ وہ میری طرف پلٹی۔ میں نے کہا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جب بھاگ سکتی تھی تو بھاگ کیوں نہیں گئی؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے لیے میری نیت اچھی نہیں تھی، اور پھر تم نے ہی تو میری آنکھیں کھولی ہیں، تو پھر اب میری خدمت کیوں کر رہی ہو؟ اچھا میں تو تمہاری زندگی کا سب سے برا انسان ہوں، پھر تو میرے ساتھ اچھا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میری سوچ تمہاری طرح نہیں ہے۔ ہاں میں بھاگ سکتی تھی پر میں بھاگ کے کہاں جاتی؟ میں نے تمہیں اللہ کے کلام سنایا، تمہارے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی اور تمہارا ضمیر جاگ گیا۔ اس کا مطلب تم برے آدمی نہیں ہو۔ اگر تمہارے اندر ضمیر ہوتا ہی نہ تو کبھی نہ جاگتا۔ تم اللہ کا کلام سن کر بھی وہی کرتے جو تم کرتے آئے تھے۔ ہاں مجھے پتہ ہے تمہاری نیت کیا تھی، اور شاید تم میری زندگی کے وہ سب سے برے انسان ہو سکتے تھے جسے میں زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی معاف نہیں کرتی، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ برا انسان نہیں ہوتا۔ میں تمہاری خدمت اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم مر جاؤ، اور مجھے نہیں پتہ کہ یہاں سے ہسپتال کیسے جاتے ہیں اور ہسپتال کہاں ہیں، نہیں تو میں تمہیں ہسپتال لے جاتی۔ 8 گھنٹے سے تم بے ہوش تھے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 8 گھنٹے بے ہوش رہنا کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ؟ اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں نرس تھی اور ایک چھوٹے سے ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تمہاری کوئی فیملی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میری کوئی فیملی نہیں تھی، میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میرا ایک سوتیلا بھائی تھا جس نے مجھے اس بازار میں بیچ دیا اور تم نے مجھے خرید لیا۔ میری زندگی وہاں بھی بری تھی، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں برا کون سوچتا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ، تم نے نہ صرف میرا ضمیر جگایا بلکہ میری جان بھی بچائی۔ اس نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ میرا کیا کرو گے، مجھے کہاں بھیجو گے؟ میں نے کہا کہ مجھے فی الحال کچھ نہیں پتہ، تم بھی کھانا کھا لو اور دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، چاہو تو دروازے کو اندر سے لاک بھی لگا لینا۔ تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن اس نے دروازے کو لاک نہیں لگایا تھا، وہ تو دروازہ کھول کے ہی سو گئی تھی۔ میں ساری رات روتا رہا، جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتا رہا۔
میں نے کتنی لڑکیوں کو بیچا تھا، کتنی لڑکیوں نے مجھے بددعائیں دی ہوں گی، مجھے اپنی زندگی کا ظالم انسان سمجھا ہوگا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے پتہ نہیں آخر دفعہ نماز کب پڑھی تھی، بس انہی کاموں میں لگا رہتا تھا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو کال کی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ ہم تو یہی سمجھتی تھی کہ ہمارا بھائی باہر کے ملک میں کوئی بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا بھائی، کیونکہ ہم تو آپ کے اپنے ہیں نا۔ آپ نے یہ سب کچھ ہماری اچھی زندگی کے لیے ہی کیا ہے، لیکن اب ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ بڑا عجیب تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ دلربا نہیں مانے گی، لیکن بات کرنے میں کیا جاتا تھا۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ آج سے یہ سارے کام چھوڑ دوں گا، بس تم اور میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر مجھ پہ بھروسہ ہے تو تم اگلے 1 گھنٹے تک اسی گھر میں موجود رہنا، اور اگر بھروسہ نہیں ہے تو گھر سے باہر چلی جانا۔ میں تمہارے جانے کا انتظام کروا لوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ بڑی مشکل سے گزرا، لیکن وہ اس گھر سے نہیں گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن مسجد میں جا کے اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی بن گئی۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیے ہیں اور اپنا فون ہی بند کر دیا۔ میں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ 1 ہفتے میں دوسری جگہ شفٹ ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگوں کو میرے گھر کا بھی پتہ تھا۔ اس کے بعد میں اور دلربا اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر میں اللہ سے معافی مانگتا رہا اور اللہ کے آگے جھکتا رہا کہ اللہ، اگر مجھے کسی کی بد دعا لگی ہے تو مجھے اس سے بچا لینا۔ دلربا میرے لیے اچھی عورت ثابت ہوئی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا، میرے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، میرے ساتھ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، میری خوشی میں خوش ہو جاتی تھی، میرے گھر کو بھی سنبھال رہی تھی۔ 1 سال گزر گیا، مجھ پہ کوئی آفت نہیں آئی۔ ایک دن دلربا نے کہا کہ ہمارا ایک بچہ ہونا چاہیے، تو کیسا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پہ کوئی عذاب آ جائے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن 3 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اللہ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ میری زندگی میں تب سے نہ تو کوئی آفت آئی اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، لیکن میں ابھی بھی پریشان رہتا ہوں کہ میرے کیے ہوئے کام کہیں میرے سامنے نہ آ جائیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا یا نہیں، اور اب میں اپنے دل کو پرسکون کیسے کروں؟ میں ہمیشہ ڈرا رہتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟